تعلیمات آل محمد، تعلیمات آل محمد، مقصد شہادت حسین، مقصد شہادت حسین، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد مل کے بلند تر صلوات۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زحمت ہوں ذرا تھوڑا قدم بقدم آگے تشریف لے آئیے، زبانوں کو درود سے معطر فرماتے ہوئے۔ میرے باہر والے جو ہیں تھوڑا آپ بھی اندر تشریف لائیں، آسانی رہے گی۔ یہاں تھوڑا آگے ذرا مجھے میں آپ کی زیارت قریب سے کروں گا۔ اللہ اکبر، شاباش۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام، حمدک اللہم علی جزیل الانعام، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام، اعنی ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی امیر المؤمنین جازم اعناق النواصب اللئام، والذی رفعہ علما للاسلام، ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی الاعظم الاکرم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ایک مرتبہ مل کے مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ تمام حمد، ستائش اور تثنیہ اس پروردگار کے لیے جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے، وہ خالق لم یزل کہ جو مشرق کی گود سے اس طرح سورج کو نکالتا ہے گویا رات کو ڈوبا ہی نہ ہو، اور پھر سورج اپنی کرنوں کے قافلے کے ساتھ سفر کرتا کرتا اپنے معبود کے حکم کے مطابق قبرستان مغرب میں دفن ہو جاتا ہے، اور اس کا معبود اس کی قبر پر سیاہ رات کی چادر اوڑھا کر ستاروں کی گلپاشی کر کے بتاتا ہے، طلوع بھی میں کرتا ہوں، غروب بھی میں کرواتا ہوں۔
اور تمام درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتائے کہ علی میں گھبرا تو نہیں گئے میرے ساتھ ہی ہے نا جی، جسے اتفاق میں پھر بھولا نہیں، میں بھٹکا نہیں، مجھے لغزش نہیں ہوئی، میں نے خطا نہیں کی، میں پھر اپنے عقیدے کا اظہار کروں۔ جو ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس بلا لے اسے علی کہتے ہیں۔ لوگوں کو ڈوبا ہوا ابھرا ہوا سورج تو نظر آ گیا، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ علی نے اس سورج کو بلایا کیوں تھا۔ بھئی جملہ دے کے جا رہا ہوں چکڑالہ میں اسی پہلے منٹ کے اندر آپ کا مزاج دیکھنا ہے۔ سامعین، علی نے صرف اس لیے سورج پلٹایا کہ جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے علی کی نماز کا اول وقت قضا ہو گیا تھا، تو علی بتا رہا تھا کہ اگر اول وقت حاصل کرنے کے لیے علی کو سورج بھی ہلانا پڑے تو ہلا سکتا ہے۔ سب مل کے ہاتھ اٹھا کے نام علی عبادت ہے، حیدری۔ یہ جو جیتے رہیے، یہ آپ نے سنا ہوگا محاورہ جو بولا جاتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا، مجھے عزت رسول کی قسم۔ یہ بات صرف علی کی زبان سے جچتی ہے، چونکہ جو دنیا کو پھیرنے پہ قدرت رکھتا ہو اللہ کے اذن سے، اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور اب ذرا مجھے اور سہارا دیں گے میرے جوانوں، آپ نے سائنس کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ زمین کے گرد سورج چکر نہیں کاٹتا، بلکہ زمین ہے کہ جو گردش طواف آفتاب میں ہے۔ یہی پڑھا نا آپ نے سائنس میں کہ سورج چکر نہیں کاٹتا، زمین چکر کاٹتی ہے۔ اور دن اور رات کا فلسفہ بھی واضح ہے، زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہو وہاں دن ہے، جو پشت پہ ہو وہاں رات ہے۔ یہ تو ویسے ہی قانون ہے، جو نور کے سامنے ہوگا اس کا مقدر اجالا ہوگا، جو نور کو پشت کر لے گا اس کی نسلوں میں اندھیرا ہوگا۔ جی میرے جوان ذرا میرا ساتھ دینا ہے۔ زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے، ویسے بھی نور کی سنت نہیں ہے چکر کاٹنا۔ جی نور اپنی جگہ پر ہے، زمین اس کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، اور فلسفہ لیل و نہار یہی ہے کہ جو حصہ سورج کے سامنے ہو وہاں دن ہے، جس کی طرف پشت ہو وہاں رات ہے۔ میں پھر دہراؤں، جہاں روبرو ہے وہاں دن ہے، جہاں پشت ہے وہاں رات ہے۔ اب جب علی جنگ سے فارغ ہوئے، جملہ سنیے گا سامعین، میں پہلی بار منبر پہ پوری تاریخ بدلنے جا رہا ہوں۔ علی جنگ سے فارغ ہوئے تو اس طرف اندھیرا آ رہا تھا، علی نے سورج نہیں پلٹایا بلکہ انگلی کے اشارے سے کرۂ ارض کو ہلایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور یہ سامعین اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وانشقت القمر واقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس وقت قیامت قریب تھی جب ہمارے حبیب نے انگلی ہلائی اور قمر کی کمر ٹوٹ گئی۔ بھئی یہ آل محمد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان کی ابدیت کی وجہ سے یہ طاقتیں عطا کی۔ جی میں منزل پہ آ رہا ہوں، بس ہمارا موضوع تھا دہرائی ہو جائے تاکہ معرفت یوسف زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی حجت دوران کی معرفت۔ اور ہم نے یہ پہلی مجلس میں طے کر رکھا ہے کہ انسان جتنا بڑا ماتمی ہو، عزادار ہو، جتنا بڑا نمازی ہو، خمس کا ادا کرنے والا ہو، حتیٰ علی سے لے کر عسکری تک سب اماموں کی معرفت بھی رکھتا ہو، لیکن مہدی کی معرفت نہ ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
اور میں نے عرفاء سے سنا ہے، میں نے تقی بہجت سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ کانوں والوں کو ان کے آنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اب وقت بہت قریب ہے، بلکہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگلے سال اللہ کرے محرم میں وارث عزا کی زیارت ہو جائے۔ صلوات اللہ علیہ۔ ہم بھی نیچے بیٹھ کے آپ سب کے ساتھ مل کے یوسف زہرا کا خطاب سنیں، اس لیے کہ جو دین میرا امام بتائے گا وہ دین ہوگا جو براہ راست اللہ نے اتارا ہوگا۔ بلکہ اگلے محرم کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہو نا کہ یہ جمعہ ہی امام دنیا میں تشریف لے آئیں اور ظاہر ہو جائیں۔ ایک منٹ ذرا تصور کیجئے، کیا میں تیار ہو گیا ہوں کہ جمعے میں امام آئیں اور میں ان کو شکل دکھانے کے قابل ہو جاؤں؟ کیا میرے گھر میں میرے مال و متاع پہ خمس ادا ہو چکا ہے کہ اگر دروازہ دستک دے کے فاطمہ کا بیٹا آنا چاہے تو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑی کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ خمس ادا ہو چکا ہے؟ سامعین، لہٰذا یہ خطابت نہیں ہے، یہ فضائل نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں جتنا راسخ کر سکتے ہیں راسخ کرنا، مجھے پہلے اور آپ کو بعد میں، کہ وقت کے امام کی معرفت اگر نہیں ہے قیامت کے دن سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے وہ فریضہ انتخاب کیا شرع محرم الحرام کے لیے جو سب سے ضروری، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اتنا بدن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے جتنا روح کو زندہ رہنے کے لیے معرفت بطول فرزند بطول ضروری ہے۔ بس میں رب دے کر اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہم نے کل بات کہاں چھوڑی تھی؟ معرفت کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جلال معرفت، اور ہم نے کہا اگر جلال معرفت کو پیکر میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو اشتر کے بیٹے کو دیکھو۔ دوسری قسم جمال معرفت، اور ہم نے نام دیا تھا اس کو عنوان حبیب ابن مظاہر۔ اور تیسری معرفت جو کہ انتہائی معرفت ہے اس کا عنوان ہے کمال معرفت، اور کمال معرفت پہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا نام سلمان محمدی ہے۔ تو آج تیار ہے کہ ہم کچھ بات جناب سلمان محمدی کی معرفت پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب میں مالک اشتر سناتا ہوں یا میں جب سلمان پڑھتا ہوں تو یہ مت سمجھیے گا کہ ایک شخص ہے میں جس کے فضائل پڑھ رہا ہوں، بلکہ سلمان ولایت تسلیم کرنے کا وہ باب ہے کہ جس کے اصول ہر صدی میں دہرانا فرض ہے۔ اور آج میں تھوڑی سی اجازت چاہ کے میں صرف 3 سے 4 منٹ خاموشی کے ساتھ صرف مختصر سی تاریخ سن لیجئے گا۔ اس تسلی کے لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں تو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والی ماؤں کی جھولیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ سلمان جو کہ انتہائی معرفت پر فائز ہے وہ ماضی میں کس تاریخ سے وابستہ رہا ہے؟ تھوڑی سی تاریخ بڑی آرام سے میں سنانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں فضائل سلمان اور پھر سلمان کس طرح کمال معرفت پہ پہنچا ہے۔ اگر آمادہ ہے تو ذرا مجھے صلوات کا سہارا عطا فرمائیے۔ میں نے 5 منٹ آپ سے مانگے ہیں بالکل بغیر کسی داد کے ذہن نشین کرنے کے لیے۔ سلمان فارسی کا پرانا نام روز بہا تھا، رے واو زے بے ہے، روز بہ یا روز بہا۔ سلمان اصفہان کے رہائشی تھے۔ ان کے بابا بہت مالدار زمیندار تھے۔ سلمان فارسی اصفہان تقریباً قم سے 4 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے۔ جو ایران گئے ہیں قم سے آپ سفر کریں مشرق سے دوسری سمت تو 4 گھنٹے کے فاصلے پہ اصفہان شہر آتا ہے۔ جناب سلمان فارسی وہاں کے رہائش تھی سے، ان کا نام روز بہا تھا، ان کے والد وہاں کسان تھے۔ سلمان فارسی بچپن ہی سے اپنے مذہب سے بیزار رہتے تھے۔ ان کے والد زرتشتی المذہب تھے، یعنی آگ پرست،
لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب کسی نے کہا آپ اتنا سلمان 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 کرتے ہیں جبکہ سلمان کے ماضی میں تو شرک ہے، میرے مولا فرماتے ہیں وہ سلمان ہمارا ہے ہی نہیں جس نے آج تک کسی سجدے کسی بت کے سامنے سر جھکایا ہو۔ سلمان فطرتاً اپنے والد کے مذہب کے مخالف تھے، حسین اتنے تھے کہ والد انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ سلمان فارسی کو ایک مرتبہ ان کے والد نے ایک کام سے باہر بھیجا۔ سلمان گزرتے گزرتے ایک معبد پہ پہنچے جہاں عیسائی اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ سلمان نے عیسائیوں کی مناجات سنی، ان کی دل نے کہا کہ جس خدا کو یہ پکار رہے ہیں وہی خالق کائنات ہے۔ سلمان دل سے ایمان لے آئے، بابا سے ذکر کیا، بابا نے سلمان کو عیسائی بننے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلمان اصفہان کے اس کلیسا کے پادری کے پاس آئے اور آ کے اسے کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ کا خبر بتاؤ جہاں پہ حق رہتا ہو۔ پادری نے کہا اب اصفہان میں تو کوئی حق والا رہ نہیں گیا، اگر تو سفر کر سکتا ہے تو اصفہان سے شام کا سفر کر، میلوں کا سفر کر کے یہ حق کی پیاس بجھانے کے لیے سلمان آ گیا شام میں۔ شام میں ایک عیسائی کنیسہ میں کچھ دن رہا اور وہاں پر جب پادری مرنے لگا تو سلمان نے اس سے کہا مجھے حق کی تلاش ہے۔ پادری نے کہا کیا تجھے میں حق نہیں لگتا؟ اس نے کہا ہوتا ہوگا تو اپنے ماننے والوں کے لیے، پر میرا دل کہتا ہے حق کا قبیلہ کہیں اور رہتا ہے۔ سلمان نے اس پادری سے کہا تجھے تیرے خدا کی قسم مجھے حق کا رستہ بتا۔ اس نے کہا اگر تو حق دیکھنا چاہتا ہے تو موصل چلا جا۔ موصل یہ سامرہ جو عراق کی زیارتیں کرے ہیں، سامرہ سے تقریباً کوئی 4 یا 5 گھنٹے کے فاصلے پہ، میں تقریباً 1 مہینہ پہلے موصل سے ہو کر آیا ہوں جہاں پر داعش کی جنگ لڑی تھی۔ موصل چلا جا۔ سلمان وہاں سے موصل آ گئے۔ موصل میں پھر ایک پادری کے پاس، دل سلیمان مضطرب ہے کہیں ٹھہرتا نہیں، کہنے لگا تو مجھے بتا حق کدھر ہے؟ اس نے مرتے مرتے کہا اگر تو حق دیکھنا چاہتا ہے تو یثرب کی وادی میں ایک عینیہ علاقہ ہے وہاں چلے جا۔ میں قریب آ گیا اپنی منزل کے، سلمان عینیہ میں آ گیا۔ عینیہ میں وہاں پر پادری ملا، اسے کہا کہ تو بتا حق کہاں ہے؟ اس نے کہا ابھی تک تجھے جس نے بتایا ہے وہ غلط بتایا ہے، میں تجھے تورات سے پڑھ کے بتاؤں، عیسیٰ کہہ رہا تھا اب وہ آئے گا جس کے سامنے میں بھی جھک جاؤں گا۔ اس نے کہا کوئی اور نشانی؟ کہا عیسیٰ بتا کر گیا ہے آنے والا جب آئے گا اور اس کا 12واں بیٹا دنیا میں آئے گا تو اس کی جوتیوں کے پیچھے میں سر سجدے میں رکھوں گا۔ اب قریب آ گیا۔ اس نے کہا کوئی نشانی؟ کہا تو مدینہ چلے جا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بڑے انہماک سے مجھے اجازت دی۔ اصفہان سے شام، تاکہ میرے جوانوں کے ذہن میں بات رہے، حق پرستی سلمان ایسے نہیں بنتا۔ اصفہان سے چلا شام آیا، شام سے چلا موصل آیا عراق، موصل سے پھر نکلا اور عینیہ آیا سعودی عرب، سعودی عرب سے نکلا اور ایک دوسرے علاقے میں مدینہ کے قریب جا رہا تھا۔ رستے میں ایک قافلہ ملا، کلب قبیلے کا قافلہ۔ اس نے سلمان سے کہا کہ ہم تجھے مدینہ پہنچاتے ہیں۔ مدینہ کا اجنبی تھا سلمان، خبر کوئی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ہو لیا، رستے میں انہوں نے سلمان کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہودیوں کا وہ قافلہ تھا، لے کر وہ مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد وہاں پر اللہ نے محمد مصطفیٰ سے کہا تیرا عاشق شہر آ گیا ہے، صلوات اللہ علیہ۔ یہ قصہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ سلمان ابتدا سے اس معراج پہ نہیں تھا، لہٰذا حوصلہ پیدا کرے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کے سلمان بن سکتے۔ یہ صرف اس لیے سنایا میں نے قصہ۔ اب وہ جو عینیہ کا پادری تھا جس نے مدینہ جانے کا مشورہ دیا، اس نے کہا تھا اگر تجھے حق دیکھنا ہے تو اس کی 2 نشانیاں ہیں۔ عبداللہ کا یتیم ہے، قبیلہ قریش سے ہے، اس کی 2 نشانیوں میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا، ہدیہ کھا لیتا ہے، اور اگر کبھی تجھے کسی موقع پہ اس کے کندھے دیکھنے کا اتفاق ہو، اس پہ ختم النبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔
کلب قبیلے کے عثمان ابن اشہل یہودی کا غلام تھا سلمان۔ سلمان ساتھ ساتھ اس کی نوکری کرتا، ساتھ ساتھ ہر روز اپنے معبود سے کہتا پروردگار میں بہت پیاسا ہوں، مجھے دیدار حق کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہاں ایک مرتبہ سلمان رستے سے گزرا اور ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص نے آ کے کھجوریں دی اور نبی نے فرمایا یہ کس کی کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا صدقے کی۔ نبی نے کہا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ سلمان کے کانوں میں آواز پڑی، رک کے کہنے لگا کیا تو قریش قبیلے کا تو نہیں ہے؟ پلٹ کے رسول نے فرمایا سلمان تو اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جوانوں، منزل پہ پہنچ گیا۔ اب ذرا دیکھنا کس منزل پہ پہنچا ہے سلمان کا، تو منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ میرے نبی نے عثمان ابن اشہل یہودی سے سلمان کو خریدا 300 کھجوروں کے عوض، کھجوروں کے درختوں کے عوض، یعنی معاہدہ یہ تھا کہ 40 اوقیہ سونے کا بھر کے اور 350 کھجوروں کے درخت نبی لگائیں گے تو سلمان نبی کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ مجھے عزت سیدہ کی قسم، روایت یہی کہتی ہے نبی نے ایک ہی دن میں ساری قیمت چکا دی تاکہ سلمان کے آنے میں ایک لحظہ دیر نہ ہو سکے۔ سلمان بس آ گیا۔ سلمان میرے نبی کے پاس آیا، یہاں جب اسلام قبول کیا میرے نبی کی طرح کے پاس سائے میں رہتا تھا۔ یہ عربیوں کو بڑی تکلیف تھی کہ عجم کا بیٹا نبی کا قریبی کیوں ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی کے سامنے بیٹھ کے ایک عربی نے پوچھا سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ مسکرا کے فرمایا میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا تیرا قبیلہ کیا ہے؟ اس نے کہا رسول والا۔ ایک مرتبہ اس عربی نے کہا اے رسول کیا یہ بچہ قریش کا ہے؟ اس وقت رسول نے فرمایا اِنَّ سلمان مِنَّا اہل البیت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بس اب ہم آگے اپنی منزل کے اوپر، ہم نے معرفت سلمان پہ بات کرنی ہے۔ میرے مولا کی میں صرف 4 روایتیں سلمان کی معرفت پہ پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کی زحمتیں سمیٹ دوں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، اور یہ جا کے روایت کشی میں دیکھیے گا، مولا فرماتے ہیں ذاقت الارض بسبعۃ بہم ترزقون وبہم تنصرون وبہم تمترون وبہم ترزقون وبہم تنعمون وبہم تزبدون ومنہم السلمان وانا امامہم وانہم صلوا علی فاطمۃ الزہرا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں 7 مرد اس زمین پر ایسے ہیں جن ہی کے صدقے میں تمہیں رزق ملتا ہے، جن کے صدقے میں آسمان کا شانیانہ باقی ہے، جن کے صدقے سے آسمان بارش برساتا ہے۔ کسی نے کہا مولا وہ 7 کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں پہلا سلمان محمدی ہے۔ اتنا عظیم، اس کے صدقے رزق مل رہا ہے۔ میں نے کہا کتاب کا حوالہ دے دیا پہلے۔ کسی نے پوچھا مولا اتنا عظیم ہو گیا یہ فارس کا بیٹا؟ فرمایا عظمت کیوں نہ ملے، اس لیے کہ یہ ہر وقت بطول کی محبت کی تسبیح کرتا ہے۔ بھئی پہلا نسخہ سمجھ میں آ گیا سلمان بننے کا؟ اپنا عشق رسول کی شہزادی کے ساتھ بڑھانا ہوگا۔ اور سلیمان میری شہزادی کا دربان بن کے رہتا تھا۔ ایک دن نبی نے مسجد نبوی میں پوچھ لیا ما ہوا خیر للنساء، بتاؤ کہ خاتون کے لیے سب سے اچھا کیا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ اچھی شوہرداری خاتون کے لیے سب سے اچھی بات ہے۔ رسول نے فرمایا اچھی بات ہے پر سب سے اچھی بات نہیں۔ کہا اس سے اچھی بات؟ ایک اور کھڑا ہوا کہا ایک خاتون کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق کی ہو جائے۔ رسول نے فرمایا اچھی بات ہے پر سب سے اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں صحابی کھڑے ہوتے رسول بٹھا دیتے۔ سلیمان سمجھ گیا رسول کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ سلیمان مسجد نبوی سے باہر گیا، در بطول پہ آیا، آ کے دستک دی، آواز آئی چچا سلیمان میرے بابا کا سوال بھی سن جواب بھی سن۔ کہا میرے بابا نے پوچھا ہے خاتون کے لیے سب سے اچھا کیا ہے؟ جا کے بتا دے سب سے اچھا یہ ہے کہ خاتون نہ کسی نامحرم کو دیکھے،
نہ محرم کسی خاتون کو دیکھے۔ سلیمان در بطول سے خیرات لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، رسول نے چہرے سے پہچان لیا بطول کے گھر سے آ رہا ہے۔ رسول نے فرمایا کسی میں طاقت جواب نہیں ہے، سلیمان تو بتا۔ سلیمان جواب بتاتا گیا۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، جو بات مجھ سے ادھوری رہ جائے وہ بطول سے پوچھ لینا۔ لہٰذا سامعین میں عرض کروں کہ حضرت آیت اللہ سیستانی سے میں نے یہ نسخہ عرض کیا نا، سب سے پہلا قانون جناب زہرا سے خصوصی عقیدت، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی سے میرے استاد العلماء شیخ الجامعہ مفسر قرآن شیخ محسن نجفی دامت برکاتہ، جو ان کے وکیل ہے پاکستان میں، وہ فرمانے لگے میں نے آیت اللہ سیستانی سے جناب زہرا سے مربوط رہنے کا نسخہ عرض کر رہا ہوں، میں نے آیت اللہ سیستانی سے پوچھا اتنی بڑی جنگ تھی داعش کی اور آپ نے چند سالوں میں سمیٹ کے واپس پلٹا دی، آخر آپ کے پاس نہ کوئی مشیران کی ٹیم موجود ہے، نہ آپ کا پاس کوئی میڈیا اتنا مضبوط ہے، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کیا؟ اب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سید سیستانی تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمانے لگے میں ہر فیصلہ ایسے ہی کرتا ہوں جو تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کہا کس طرح؟ کہا پہلے تو میں بیٹھ کے سوچتا ہوں، اس کے مختلف آپشن سوچتا ہوں، ان میں کیا بہتر ہے کیا مناسب ہے، اس کا انتخاب کرنے کے بعد فتویٰ اس وقت تک جاری نہیں کرتا جب تک مصلی پہ بیٹھ نہ جاؤں، 2 رکعت نماز ہدیہ جناب زہرا نہ پڑھوں، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہوں اے رسول کی بیٹی یہ فتویٰ تیرے ذمے ہے۔ لہٰذا میں نے مراجع سے سنا ہے کہ جناب سیدہ صدیقہ سب سے بڑی حاجت روا ہے، یہ سلیمان سمجھ گیا تھا، اس لیے کہ میرے مولا عسکری فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، فرمایا ہم 14 اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، جو ہم حجتوں پر حجت ہے وہ زہرا ہے۔ سلام اللہ علیہ وسلم۔ جن کی آنکھیں عشق سیدہ میں وضو میں ہے خدا ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ بی بی کا عشق بڑھانا ہوگا سلمان بننے کے لیے۔ اب ایک اور جملہ فضائل کا عرض کرتا جاؤں۔ ایک دن جناب اسبغ بن نباتہ آئے اور آ کے کہنے لگے یا علی ہم نے جب سلیمان کے پاس صحبت اختیار کی ہے، سلیمان آپ کا نام لیتا ہے، پھر آپ کا نام لیتا ہے اور بس آپ کا نام لیتا ہے، ہم نے علی علی بڑا سنا سلیمان کی زبان سے، اگر آپ کا مزاج ہو تو آج علی کی زبان سے سلمان سننا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا میں کوشش کرتا ہوں تمہیں بتاؤں کہ سلمان کیا ہے۔ یہ کوشش کا لفظ مولا نے اس لیے نہیں بولا کہ مولا کو پتہ نہیں سلمان کیا ہے، علی جانتے تھے تمہاری اوقات نہیں ہے کہ سمجھو سلمان کیا ہے۔ فرمایا ما اقول فی رجل، یہ روایت کے فقرے ہیں، ما اقول فی رجل تینتہ من تینتنا روحہ متصلۃ بروحنا، فرمایا علی کیا بتائے اس مرد کی فضیلت کہ جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے، جس کی روح ہماری روح میں فنا ہو چکی ہے۔ پھر میرے مولا امیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں سلمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرب بزم میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس نے سلمان کو دیکھا کہ یہ فارسی بیٹھا ہوا ہے، یہ اجمی بیٹھا ہوا ہے، پہلو بدل کے ذرا ادھر آ گیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں رحمت للعالمین کی جبین پہ غضب کے تیور نمایاں ہوئے، رسول نے غضب سے فرمایا اتنحی رجلا یحبہ اللہ فی السماء ویحب نبیہ فی الارض، فرمایا کیا تو اس مرد سے پہلو چھڑا رہا ہے کہ جس کا آسمان میں اللہ عاشق ہے اور زمین میں محمد عاشق ہوں۔ سبحان اللہ۔
یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ بھی سلمان کا محبت کرنے والا ہے. فرمایا زمین پہ میں مصطفیٰ عاشق ہوں، لہٰذا تو سلمان سے فاصلہ نہیں کر رہا، تو رحمان سے فاصلہ کر رہا ہے. پھر میرے نبی نے اور اتنی بڑی عظمت کا فقرہ میں نے کسی صحابی کے بارے میں ضمانت دے رہا ہوں نہیں سنا نہ پڑھا ہے، جتنی بڑی عظمت کا فقرہ سلمان کے بارے میں. میرے آقا فرماتے ہیں ما نزل جبرائیل علیہ الا وبلغ عن اللہ ان اقرأ لسلیمان السلام. فرمایا جب بھی جبرائیل مجھ پہ وحی لے کر آتا ہے ہر بار پیغام دیتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا سلمان کو سلام کہنا. سلمان میرے چھٹے امام فرماتے ہیں بحر لا ینزف، سلمان سمندر علم ہے کہ جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی اس کی گہرائی کا خبر رکھتا ہے. یہ سلمان ہے. بس میں ساری زحمت آپ کی سمیٹ کے ایک سوال کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے سنا ممبر سے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ سلمان منا اہل البیت. اس میں کوئی دائر دہرائے تو نہیں ہے نا؟ میں بار بار اس کشمکش میں ہوں کہ یہ روایت آپ کو سناؤں یا نہ سناؤں. چلیں پہلے میں کتابوں کے نام بتا دوں تاکہ پھر آپ کو حوصلہ ہو جائے. پہلی کتاب کا نام رجال کشی ہے، دوسری کا نام موسوعہ ہے، حضرت سید خوئی ہے. ان کتابوں کے اندر اور بھی کئی کتابوں میں روایت ہے. اب میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو سلمان کی بات اور یہ روایت نہ سناؤں. جناب سلمان نے ایک دن ابو ذر کی اپنے گھر دعوت کی تو سلمان خود اپنا ابو ذر کی دعوت کے لیے کھانا بنا رہے تھے. یہ سلمان کا کچن ہے، یہاں سلمان اور ابو ذر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تیز ہوا چلنے لگی. ہوا اتنی تیز تھی کہ لکڑیوں میں آگ ختم ہو گئی اور اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ ہنڈیا نیچے گری. اب ابو ذر پریشان ہو گئے کہ یہ تو کھانا ختم ہو گیا، اب میری دعوت کیسے ہوگی. فقرہ سنیے گا، میں کتابوں کے حوالے دے چکا. سلمان نے فرمایا ابو ذر تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اشارہ کیا، دیگ اپنی جگہ پہ آئی، لکڑیاں جلنے لگیں. ہاں ہمارے ہاں تو علی کے اوپر سوال ہے، میں کتابوں کے حوالے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. آگ جلنے لگی، کھانا بننے لگا، پھر ہوا آئی، پھر گرا، نہ سالن گرا، پھر سلمان نے اٹھا دیا. جب تیسری بار ایسا ہوا تو ابو ذر بھاگتا ہوا شہنشاہ ولایت کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا علی، پسینے چھوٹے ہوئے، تیور پریشان ہیں، گھبرایا ہوا ہے، زبان مضطرب ہے، ہاتھ کپ کپی میں ہے. کہنے لگا یا علی. مولا فرماتے ہیں ابو ذر کیا ہوا؟ کہ یا علی، مولا فرماتے ہیں تیری حالت بتا رہی ہے تو سلمان دیکھ کے آ رہا ہے. اب جملہ سنیے گا، میرے مولا نے فرمایا ابو ذر لو علم ابو ذر ما فی قلب سلیمان لقتلہ. اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کس بلندی پر فائز ہے تو شاید وہ اسے قتل کر دے. اس روایت کے بڑے اسرار ہیں، علماء نے اس کے بڑے تراجم اور بڑی تشریح کی ہے. لیکن بس میں اتنا ہے تاکہ تشویش آپ کی ختم ہو سکے. یعنی سلمان اس معراج پہ پروردگار کو مانتا تھا کہ اس تک کسی عام صحابی، عام تو اپنی جگہ رہا، ابو ذر جیسے کی بھی رسائی نہیں تھی. سوال کر رہا میں آپ کی خدمت میں، ہم نے بچپن سے سنا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں. اب اگلا سوال کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اہل بیت کتنے ہیں؟ 14 یا 15 یا 16؟ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ شاید متفق نہیں ہے میرے سے. میں پھر سوال کرتا ہوں، میں واقعاً سوال کر رہا ہوں کہ اہل بیت میں سے ہے سلمان، یہ تو مانتے ہیں نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اتنے تکلف سے سر اٹھاتے ہیں، ہلاتے ہیں، بخدا میں پھر پوچھ لوں سلمان کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے کسی کو؟ یہ میرے پیچھے والے جوان جو مجھے دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ طے ہو گیا کہ سلمان اہل بیت میں ہے. اب یہ بتائیے کہ اہل بیت کتنے ہیں؟ 14 ہیں یا 15 ہیں؟ یہاں خاموشی بنتی ہے آپ کی. میں واضح ہوگی نا بات؟ کتنے ہیں اہل بیت؟ یا میری گنتی ٹھیک نہیں ہے یا حدیث ٹھیک نہیں ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. تو بھئی گنتی کر کے بتائیے کیا ہونا چاہیے.
بھئی سوال کوئی پوچھ سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھا بھی صحیح ایک بھائی نے، آپ کہتے ہیں سلمان اہل بیت میں ہے۔ اہل بیت، سلمان کے اہل بیت بننے کے پہلے بھی 14 تھے، اب بھی 14 ہیں۔ تو یا تو کہو کہ سلمان اہل بیت میں نہیں ہے، یا یہ کہو کہ اہل بیت 15 ہیں 14 نہیں ہیں۔ تو آج میں دعویٰ کر دوں کہ اہل بیت آج کے بعد 15 لکھا کرو۔ اب دیکھیے آپ کی خاموشی بتا رہی ہے مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہے ایسا۔ اچھا پھر آج کے بعد یہ چھوڑ دوں کہ سلمان اہل بیت میں ہے، کہ مولانا یہ بھی نہیں چھوڑنے دیں گے، تو بھئی یہ ریاضی سے مشکل سوال ہے، اسے حل کیجئے۔ اگر اجازت ہو تو اس کا سب سے عمدہ جواب آج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ رہنا آپ نے میرے ساتھ ہے، جواب بہت لطیف ہے، میں تھوڑا سا مثال کا سہارا لوں گا۔ اب ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ سلمان اہل بیت میں بھی رہے اور اہل بیت 14 ہی رہیں۔ یہ ہوگا کیسا؟ اس کو ثابت کرنے سے پہلے میں ایک مثال عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ غور ہو گیا تو جواب روشن ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے، ڈیفینیشن ہے عضو انسان کی، باڈی پارٹ، انسان کے جسم کے حصے، انسان کے حصے، جسے آپ انگلش میں باڈی پارٹ کہتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا عضو یا حصہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان سے متصل ہو اور اس کے ارادے سے جنبش میں آئے، وہ اس کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں نا، میں تو ایک سفیر سجاد ہوں، کوئی 10 تو نہیں ہوں، ایک سفیر سجاد ہوں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا دوسرا ہاتھ ہے، یہ میرے قدم ہیں، یہ میرا سر ہے، یہ میرے لب ہیں، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے۔ یہ سب میرے حصے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ کیوں میرے حصے ہیں؟ چونکہ ان سب پر حصے کی تعریف صدق آ رہی ہے۔ اب میرے ہاتھ مجھ سے متصل بھی ہیں، اور میں جب ارادہ کروں میرے ہاتھ میرے ارادے سے ہلتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا اب اس کے بعد مجھے بتائیے، کیا بال اور ناخن انسان کا حصہ ہیں؟ کیا فرمایا آپ نے؟ ہے؟ بال اور ناخن انسان کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہیں، لیکن انسان کے ارادے سے حرکت نہیں کرتے۔ غلط تو نہیں کہا ہم نے؟ آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ میں ابھی چاہوں کہ میرے بال ہوا میں اڑیں تو نہیں اڑیں گے۔ ہاں میں چاہوں کہ ہوا میں میرے بال اڑے تو میں سر کو ہلاؤں گا، وہ سر کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے ہل جائیں گے۔ اللہ اکبر، میں قریب لے آیا۔ لہٰذا پوری تعریف کیا ہوئی؟ جو شے انسان کے ساتھ متصل ہو اور اس کے ارادے سے حرکت میں آئے، وہ انسان کا حصہ ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ناخن اور بال یہ دونوں انسان سے جڑے ہوئے تو ہیں، پر انسان کے حصے نہیں۔ اسی لیے شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا، کہ جب کوئی بندہ دنیا سے مر جائے اور لاش ٹھنڈی ہو جائے اور آپ اس ٹھنڈی لاش کو ہاتھ لگائیں تو آپ پر کیا واجب ہے؟ غسل مس میت۔ تعریف یہی لکھی ہے مسئلے میں کہ جب ٹھنڈی لاش کو انسان کا ہاتھ لگ جائے، اس لاش کے کسی بھی حصے پہ لگ جائے تو غسل مس میت واجب ہے، لیکن اگر بالوں اور ناخن پہ لگے، کیا مسئلہ ہے؟ غسل واجب ہے؟ بھئی کسی نے صرف میت کے بالوں کو ہاتھ لگایا یا ناخن کو ہاتھ لگے، غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ تو پتہ چلا کہ ناخن اور بال ساتھ تو رہتے ہیں، پر چونکہ مانتے نہیں ہیں اس لیے وہ میرے نہیں ہیں۔ پتہ چلا ساتھ رہنا کافی نہیں ہے۔ نہیں آپ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں، میں اور آسان کروں، پتہ چلا صحبت کافی نہیں ہے جب تک اطاعت نہ ہو۔ نہیں آپ ابھی تک کھوئے ہوئے ہیں۔ بال میرے ساتھ ہیں، ساری زندگی ساتھ رہے، پر میرے نہیں ہوئے۔ آپ کی نیند کی قسم آپ پہنچے نہیں ہے، میں جملہ کہہ گیا، میں جو کہنا تھا وہ کہہ گیا۔ یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے، پر یہ میرا نہیں ہے۔
یہ میرا ہے۔ بھئی کیا پتا چلا کہ جو جس کے ساتھ رہے اور اس کے ارادے سے حرکت کرے وہ اس کا حصہ ہو جاتا ہے۔ سلیمان 15واں نہیں ہے بلکہ علی کا حصہ ہے، اس لیے کہ علی سوچتا ہے، سلمان حرکت کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے حیدری! ارے ارے 14 صدیوں سے چودہ صدیوں سے سلامت رہے میرے نئی نسل کے جوان، 14 صدیوں سے یہی تو سمجھا رہے ہیں، بال میرے ساتھ ہیں پر میری نہیں مانتے تو وہ بھلے ساتھ ہیں پر میرے نہیں ہیں۔ سلیمان فارس سے آیا تھا پر علی کے سمندر میں ایسا ڈوبا کہ ادھر علی کہتا ہے ادھر سلمان کرتا ہے۔ اور اب نسخہ لے لو سلمان بننے کا، کسی کو سلمان بننے کا شوق ہو۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا کسی نے سلمان بننا ہو تو کیسے بنے؟ میرے امام نے فرمایا 3 کام تو کر، سلمان کی گارنٹی میری ہے۔ مولا کون سے 3 کام؟ فرمایا پہلا یہ ایثارہ علی نفسہ بالامام، فرمایا اپنی زندگی کی لگام اپنے امام کے ہاتھ میں دے تو سلمان ہو جائے گا۔ کہنے لگا مولا سلمان فارسی کیسے بنتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تجھے ادب نہیں ہے، سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان محمدی ہے۔ سلمان ہجرت کر آیا فارس سے، اور میں نے یہاں پہ رک کے سوچا کہ بھئی ٹھیک تو کہا نا اس نے، ابھی میں نے دوسرا فارمولا کر دیا۔ پہلا جناب زہرا سے عشق، دوسرا اپنے وجود کو سپرد کر دو اپنے وقت کے امام کے لیے۔ آسان ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا میرے بھائی۔ کہنے لگا مولا سلمان فارسی ہے، فرمایا نہیں سلمان محمدی ہے۔ بھئی میں نے بڑا سوچا کہ فارسی اس لیے سلمان کو کہتے ہیں چونکہ وہ فارس وطن میں رہتا تھا، شہر فارس میں رہتا تھا۔ اب رسول تو شہر ہے نہیں، میں نے اتنا سوچا تو میرے ذہن نے کہا نہیں بھائی، رسول نے خود کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ سمجھ گیا سلمان اگر محمد شہر ہے تو شہر میں کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ اشارہ کر رہے تھے رسول کہ میں اتنا وسیع ہوں، جو بھی چاہے میرا حصہ بن جائے۔ آسان بات ہے، میں کوئی قدم اٹھا رہا ہوں، میں کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، میں کوئی موقف بنانا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ ایک نگاہ وقت کی حجت کی طرف بھی کر لوں۔ اور جائیے، اس سے قیمتی نسخہ میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کی ساری زندگی اتنی سکون سے گزرے گی کہ ہر لحظہ عبادت شمار ہوگا۔ ہمیں ایک جوان نے پوچھا، ہم شیخو پورہ والی سائڈ پہ مجلس پڑھے تھے، اس نے کہا مولانا جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے گھر میں تو جنگ ہی ہوتی رہتی ہے، ساسو ماں اور بہو کے درمیان ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے پیروں سے رابطہ کیا، کوئی اچھا نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا ایک نسخہ ہے، آزما کے دیکھ لو۔ کہا کیا؟ میں نے کہا جب بھی کبھی تمہاری اپنی زوجہ سے تکرار ہو، اپنے گھر میں کبھی بحث ہو جائے، تو اپنے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے کچھ دیر اپنی نگاہوں کو جھکا کے امام زمانہ پہ درود پڑھ دیا کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ وہ زندہ ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ مجھے بعد میں کال کی قبلہ جب کبھی بحث ہوتی ہے میں امام سے کہتا ہوں آقا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری امداد فرمائیے۔ لہٰذا یہ آسان سا نسخہ ہے سلمان ہونے کا، اپنے آپ کو وقت کے امام کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے۔ بس میں آخری دو جملوں پہ آ رہا ہوں۔ فرمایا سلمان اس لیے اہل بیت میں ہے، حبہ للفقراء وتقدیمہ علی الاغنیاء۔ فرمایا سلمان اس لیے اہل بیت میں ہے کہ اسے امیر اتنے اچھے نہیں لگتے جتنے فقیر اسے اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ مشکل بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، خوش آمدی بندہ علی کو نہیں پسند،
اور خوشامد اس لیے کہ آپ کو وہ 4 ٹکے دے دے گا، یہ تو علی کو بالکل بھی نہیں پسند۔ ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں عبادت اور کچھ کو گناہ بنا رکھا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں بدترین شخص وہ ہے جو کسی کی دولت وصول کرنے کے لیے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سامعین، جہاں پہ 4-5 فقیر اکٹھے ہوں، شہروں میں ہوتا ہے، عموماً اڈوں پہ ایسا ہوتا ہے، 4-5 فقیر اگر اکٹھے ہوں تو مثلاً ایک ہجوم والی جگہ جیسے اڈا ہوتا ہے یا اس قسم کی، یا درباروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بازاروں کے باہر فقیر، 5-6 فقیر اگر ایک جگہ ہوں تو آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کسی فقیر نے کسی فقیر سے بھیک مانگی ہو؟ کبھی نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ اتنا دماغ تو فقیر کے پاس بھی ہے کہ میں اس فقیر سے تو بھیک نہیں مانگوں گا، اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے۔ میرے مولا فرماتے اتنی آسان سی بات میرے شیعوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تم کسی انسان سے اس بھیک مانگنے کی نسبت بہتر نہیں ہے، اس سے مانگو جس نے اس کو بھی عطا کیا ہے۔ جب تمہیں ضرورت ہو اپنے معبود کی طرف نگاہ بڑھاؤ، اور وہ سمیع و بصیر و رحمان و رحیم ہے، سنتا ہے بندے کی۔ بس دوسری صفت سلمان بننے کی۔ تیسری صفت میرے مولا نے فرمایا اے اوکھائے حبہ للعلم والعلماء، سلمان اس لیے اہل بیت میں ہے چونکہ اسے عالموں کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے۔ تو میں ایک نسخہ دے جاؤں آپ کے شہر میں، چکڑالہ میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شہر سے ایک لشکر تیار ہو امام کے مددگاروں کا، تو تمہیں چاہیے کہ جہاں بارگاہ بناؤ ساتھ میں ایک مدرسہ بھی بناؤ۔ اوکھی بات کر دی مولوی صاحب نے۔ جس طرح ہر شہر میں ہسپتال ہونا ضروری ہے، اس طرح مدرسہ بھی ضروری ہے۔ بڑے سوچ کے سر ہلا رہے ہیں، کہتے مولوی صاحب واجب نہ کر دیں۔ نبی مرضی ہے، اگر آپ کا مریض، آپ مجھے بتائیے کہ ہسپتال بنانا واجب ہے؟ ڈسپینسری واجب نہیں ہے نا، آپ اس لیے بناتے ہیں مشکل پڑ جائے تو پھر ان سے علاج ہو سکے۔ بھئی اسی طرح جیسے جسم کی مشکل ڈاکٹر سے علاج کروائی جاتی ہے، ایسے روح کی مشکلات کا علاج علماء سے کروایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر سلمان بننا، یہ مشورے دے رہا ہوں، سلمان بننا ہے اپنے آپ کو علی کے ہاتھوں فروخت کرنا پڑے گا۔ سلمان بننا ہے تو ماتمی سنگتوں کو، انجمنوں کو، کمیٹیوں کو، دستوں کو چاہیے کہ جہاں وہ عزاداری کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے خرچ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سال بھر اپنے شہر کے یتیم اور فقراء کے اوپر بھی خرچ کریں۔ چونکہ میں اگر فردی بات کروں گا، یعنی میں تقریر سنی مولوی صاحب کی اور میرا دل کرا میں سلمان بنوں، تو میں چند فقیروں کے ساتھ بیٹھوں، انہیں عطا کروں۔ میں کیوں نہ یہ چاہوں کہ پورا چکڑالہ سلمان کی سیرت پہ چل جائے۔ لہٰذا اگر اجتماعی طور پہ سلمان سازی کا شوق ہے ہمارے جوانوں آپ کو، تو یہ میں گزارش کروں گا آپ یتیموں کی پرورش کے لیے کمیٹیاں بنائیں، اور ایک ضمانت بھی لے لیجئے مجھ سے۔ میرے مولا فرماتے اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ۔ آج میرا دل نہیں تھا اتنا لمبا پڑھنے کو، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے میں پڑھ گیا، طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر تم پہ غربت آ جائے تو صدقے کے ذریعے سے معبود کے ساتھ تجارت کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے وقت کے امام کے لیے، اور جہاں ہمیں اپنے امام کا سلمان بننا ہے وہاں اپنے مولا کے ساتھ مل کے زینب کبریٰ پہ گریہ بھی کرنا ہے۔ عزاداروں، بڑی تیزی سے عزاداری کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، بس 7 روز کا مہمان رہ گیا ہے بطول کا بیٹا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ میں نے علماء سے سنا ہے وہ جو ٹوٹی قبر والی، زخمی پہلو والی بقیہ چھوڑ کے آتی ہے، وہ فضائل سننے نہیں آتی، وہ اپنے غریب کو رونے آتی ہے۔ اور ہم کیا گریہ کریں گے اپنے مظلوم امام پر۔ عزادارو، 3 محرم ہے، کربلا سج گئی ہے۔ آمین کہنا
اللہ تمام مومنین کو زندگی میں ایک بار کربلا ضرور دکھائے۔ جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے نا آزادارو، تو لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں سے کچھ لانا یا نہ لانا، ہمارے لیے کفن لے کے آنا۔ اور جب کوئی شام جائے تو مومنین کہتے ہیں ہماری بہن کی چادر لے کے آنا۔ جس کو چادر نہیں ملی وہ چادریں بانٹتی ہے، جسے کفن نصیب نہیں ہوا وہ کفن بانٹ رہا ہے۔ تکلف نہیں کریں گے عزادارو، یہ دن نہیں جانے اگلے سال ہمیں دوبارہ زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کفن لے کے آنا، اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ عزادارو جب حسین کا قافلہ مدینہ سے نکلا ہے نا، حسین مڑ مڑ کے مدینہ کو دیکھ دیتے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا کیا مدینہ چھوڑنے کا جی نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے دیکھتا ہوں شاید کوئی حسین کی مدد کو آ رہا ہو، شاید کوئی حسین کی مدد کو آ رہا ہو۔ یا کچھ دیر کے بعد عباس نے کہا آقا مجھے کچھ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے۔ خوش ہوا حسین، کہا عباس قافلہ روکو، یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ دیکھا تو ایک بہت معمر سن رسیدہ بوڑھا ہے، اپنے 2 بچوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس پڑاؤ ڈالو، شاید کوئی حسین کا مددگار آ جائے۔ عزادارو میرے مولا نے دیکھا، آگے بڑھے تو دیکھا عروہ رسول کا صحابی ہے، کانپنے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میرے مولا حسین کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ کہنے لگے، مولا فرماتے ہیں آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہا نہیں حسین میں تیرے پیچھے چل رہا ہوں۔ کہا آقا اس بڑھاپے میں سفر کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا حسین تو اس وقت بڑا چھوٹا تھا، تیرا مسجد نبوی میں ورود ہوا، تیرا پاؤں تیری عبا میں الجھا، تو منہ کے بل زمین پہ گرا، تو گرنے ہی والا تھا، محمد نے تڑپ کے ممبر چھوڑا، تجھے اپنی گودی میں لیا، تجھے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے، تیری پیشانی کو بھی چومتے تھے، تجھے ممبر پہ اپنی گودی میں بٹھایا اور تیرا گلا چومنے لگے۔ یہاں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بچے کا گلا کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمائے صحابیوں اگر میرا حسین مدینہ چھوڑے اور تم میں کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کی مدد کو چلے آنا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے میرے رسول کے وفادار صحابی، تو زحمت نہ کر، تو واپس چلا جا، تیرا آنا قبول ہو گیا۔ وہ کہنے لگا نا، میں رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ بوڑھا صحابی کمر خمیدہ، قافلہ ساتھ چلنے لگا۔ فرمایا عباس اپنے قافلے میں عروہ کو ڈالو۔ کہا نا حسین مجھے معاف کرنا، میں تیرے قافلے کے ایک فاصلے پہ چلوں گا۔ مولا فرمایا کیوں؟ کوئی بھوک پیاس ہو تو بتائیے گا۔ فرمایا حسین تیرے ساتھ رسول کی غیرتیں چل رہی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں زینب کے اونٹ کے سائے پہ بھی نظر کروں۔ میں کہوں گا عروہ تیرا بڑا شکریہ، تو نے نبی زادیوں کا بڑا حیا کیا، اے کاش تو 11 محرم کو ہوتا۔ بڑا مشکل سفر کیا حسین مظلوم نے، عجیب منظر بن گئے۔ اپنی جھولیوں کو بڑھائیے گا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ میرے مولا ایک لق و دق صحرا میں آ گئے، بس میں قریب لے آؤں آپ کو۔ آزاداران مظلوم کربلا جب میرے مولا آئے، یہاں ہر کا لشکر دور سے آ رہا تھا۔ ہر 1000 سپاہیوں کے ساتھ حسین کے ذوالجناح کے قریب آیا، اور عزاداران مظلوم کربلا حسین کے ذوالجناح میں لجام ڈالی، لجام میں ہاتھ ڈالا، بڑھ کے مولا نے فرمایا سکلت کا امک، ہر تیری ماں تجھ پہ روئے، تو دیکھتا نہیں حسین تنہا نہیں ہے، اس جنگل میں مجھے کیوں روکتا ہے؟ ہر کچھ دیر سر جھکا کے کھڑا رہا، سر اٹھا کے کہتا ہے عراق میں مجھے کسی اور نے کہا ہوتا نا تو یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا، لیکن حسین مشکل یہ ہے کہ تو بطول کا بیٹا، تیری ماں اتنی عظیم ہے میں سوائے درود کے کچھ کہہ نہیں سکتا۔
میرے مولا نے فرمایا حر تیرے ہونٹ خشک ہیں. کہا آقا صحرا میں ہم بھٹک گئے تھے, سارا پانی ختم ہو گیا, میرے قافلے کو پیاس لگی ہے. پیاس کا نام آیا, فرمایا عباس مشکیزوں کے منہ کھول, مسافر پیاسے ہے. جو پرانے عزادار ہیں نا وہ تو ہائے ضرور کہے. عزادارو عباس پانی پلا رہا ہے, پورے لشکر کو شبیر نے پانی پلایا. یا کہا تمہارے گھوڑے بھی پیاسے ہیں, گھوڑوں کو بھی سخی نے پانی پلایا. واہ کریم کربلا, تجھے جانوروں کا بھی بڑا درد ہے, لیکن عصر عاشور رباب کے پھول کے لیے ایک گھونٹ پانی. ماتم کر کے فکر سننا, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تکلف مت کیجئے گا, اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا. عزاداران مظلوم کربلا, حسین نے ایک منظر دیکھا, میرے آقا نے ایک منظر دیکھا. زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, قافلہ پانی پی رہا تھا. ایک بوڑھا تھا جس کے ہاتھوں پہ راشا تھا, سارے پانی پی رہے تھے, اسے کوئی پانی نہیں دے رہا تھا. لشکر یزید کا سپاہی تھا. کریم کربلا اس کے قریب آیا, کہا تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ کہا پیاس تو بڑی ہے حسین, پر مجھ سے ہاتھ میں کوزہ تھاما نہیں جاتا. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے یزیدی کو اتارا اور کریم کربلا نے ہاتھ میں جام لیا, اسے پانی پلایا. یہ منظر حر دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ کا حر, میں اپنے لیے کچھ نہیں کہتا, اگر بچے کل کو پانی مانگے اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. عزاداران مظلوم کربلا, حر کا قافلہ حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یا وہ منزل آئی جہاں حسین جانا چاہتا تھا. اب کہ زلجنا نہیں چلتا, اب رہبار قدم نہیں بڑھاتا. میرے مولا نے پھر لجاموں میں دیا, اب زلجنا نہیں چلا, قافلہ ٹھہرنے کا حکم دیا. یا ایک مرتبہ محملوں سے بی بی زینب کا سوال آیا, بھیا اس وادی میں زینب کا دل گھبرا رہا ہے, اس وادی سے جلدی گزریے. میرے مولا نے فرمایا بی بی بس 2 لحظہ مجھے پوچھنے دو, اس جنگل کا نام کیا ہے؟ عزادارو وہاں قریب قبیلہ بنو اسد کے لوگ تھے, انہیں بلایا گیا. میرے مولا نے فرمایا مسم ھذا الارض, اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا دشت ماریا. مولا فرمایا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا نینوا. کہا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا محط الفرات. کہا کوئی اور نام. آپ پہنچ گئے, میں کہاں جانے جا رہا ہوں. یا ایک بوڑھا ضعیف کمر خمیدہ, وہ بڑھ کے کہنے لگا تیرے شمائل بتا رہے ہیں تو نبی کا کچھ لگتا ہے. میرے مولا نے فرمایا آپ کون؟ کہنے لگے میں بنو اسد قبیلے کا پرانا باسی ہوں. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اس زمین پہ نبیوں کے بیٹوں کو آسانیاں میسر نہیں ہیں. تو مجھے کوئی کریم گھر کا لگتا ہے, میری مان یہاں سے چلا جا. اتنا کہنا تھا. مولا فرماتے ہیں بزرگوں اس کا نام. کہنے لگا ھذا الذی سمی بارض کرب و بلا, اسے کرب و بلا کہتے ہیں. آپ نے سن لیا. اونچی آواز سے شبیر نے آسمان کو دیکھ کے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عباس خیمے لگاؤ. عزاداروں میرے کریم کربلا نے زمین کربلا خریدی. میں آپ کی زحمت تمام, آپ نے بڑا گریہ کر لیا. 60,000 درہم میں کریم کربلا نے فرات کا کچھ حصہ بھی خریدا, جس میں علقمہ بھی داخل تھی. خرید کے میرے مولا نے وہاں خیمے لگائے, اور لگانے کے بعد بنو اسد کے جوانوں کو بلایا, اور بلا کے کہا میری ایک التجا ہے, میں نے زمین خرید کے تمہیں ہبہ کر دی, تمہیں بخش دی, لیکن ایک التجا ہے. کہا کیا التجا ہے اے مسافر کربلا؟ کہا 11 محرم کو اگر ہماری لاشیں نہ دفنائی گئی ہوں تو تم آنا اور ہماری لاشیں دفنا دینا. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. تصور کرو اگر یہاں تمہارے شہر میں کوئی اجنبی مر جائے, آپ مسلک نہیں پوچھتے, سارا شہر کہتا ہے یار مسافر مر گیا اس کی تدفین کرو. کوئی اتنے بے حیا تھے محمد کے بعض امتی. عزاداروں میرے مولا نے دوسرا جملہ فرمایا,
میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے قبروں کے بن جانے کے بعد یہاں ہمارا کوئی زائر آئے تو 3 دن تک اسے مہمان بنانا اور انہیں بتانا حسین تمہیں میزبانی کر رہا ہے۔ بس عزاداروں جوانوں کو بھیجا، کہا تم اپنی بیویوں کو بھیجو۔ بس میں آخری منزل پہ آ گیا، جو ابھی تک نہیں گریہ کر سکا وہ خود کو آمادہ کرے۔ بنو اسد کی مخدرات آئیں، میرے مولا انہیں خیموں میں لے گئے، فرمانے لگے یہ میری زینب ہے، یہ میری سکینہ ہے، یہ رباب ہے۔ بیویوں اگر ڈر کے مارے تمہارے مرد 11 کو نہ آ سکے تو تم فرات میں پانی بھرنے کے بہانے آنا، ارے ریگستان کربلا سے مٹی اٹھانا، ہماری لاشوں پہ پھینک دینا۔ عزاداروں ماتم کر کے فقرہ سننا، فرمایا تم اپنے بچوں کو بھیجو۔ شبیر نے بچوں کو کہا یہ میرے اون و محمد ہے، یہ میرا قاسم ہے، بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تم کھیلنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پہ مٹی پھینکنا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، شبیر کی تدفین ہو جائے گی۔ لیکن مجھے معاف کرنا 3 دن تک نہ بیویاں آئیں۔ ماتم کر کے فقرہ، میں نے اتنا لمبا مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن آج ماحول بن گیا۔ ارے 12 محرم کی رات تھی، زہیر کی بیوی نے کہا، زہیر کی بیوہ نے کہا زہیر کے غلام کو، زہیر جا کے کربلا میں اپنے آقا کی تدفین کر، اس لیے کہ باقی تو سرداروں کے بیٹے ہیں، حسین تو دفن ہو گیا ہوگا، نہیں معلوم کسی نے تیرے زہیر کو دفنایا ہوگا یا نہیں۔ غلام زہیر کربلا میں آیا، ارے دیکھا کیا 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش تقسیم، تڑپ کے واپس آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے زہیر کی بیوہ تو کہتی تھی حسین دفن ہو گیا، منظر تو دے، کہیں اکبر کے سینے میں برچھی ہے، کہیں فاطمہ کا لاشا، فاطمہ کے بیٹے کا لاشا۔ بس آخری جملہ، اللہ تمہیں عاشور کربلا لے جائے۔ بنو اسد قبیلے کے بچے آج بھی کربلا میں بیلچے اٹھا کے گئے، حسین تیرا اصغر کدھر ہے؟